اگلے 5 سال آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب الیکشنز ہونے والے ہیں, عمران خان صاحب کی پارٹی کو جس کو ٹکٹ ملے گا وہ لازمی طور پہ جیت جائے گا, ایسا انوائرمنٹ اس وقت نظر آتا ہے. میئر کیسے جیتے گی؟ میئر شپ تو بہت مشکل کام ہے پی ٹی آئی کے لیے جتنا. آئی ایم شیور کہ میئر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آئے گا. کراچی پنپے گا ہی تب جب میئر پی ٹی آئی کا ہو, وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی, کراچی کا مسئلہ تب حل ہوگا. یس. کبھی آپ نے رشوت دی نہیں؟ نہیں, ٹائم ہی نہیں ملتی. یقین کریں یہ اس طرح کے کام کر وہ جو بھی سیٹ پہ آ رہا ہے وہ سب یہی باتیں کرتے ہیں. بھول گئے لوگ, بھول گئے کیا؟ نہیں, لوگ بھولتے نہیں ہیں. اچھی بات بھول جاتے ہیں, بری بات یاد رہتی ہے. جو پاکستان میں پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لیڈر ہے جو کہ عوامی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. یہ آپ نے نہیں سنا. پاکستان کا پہلا لیڈر عمران خان. عمران خان سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ ایم کیو ایم کا برانڈ ہیں. ایم کیو ایم میں نے چھوڑی ہے اور پی ٹی آئی والوں نے مجھے اپنے ساتھ زبردستی جوائن کروایا ہے. میں نے کہا اس کا بینیفٹ پی ٹی آئی کو جائے گا. کون آپ کو آفر کر رہا تھا؟ شہباز شریف صاحب بھی آپ کو منسٹر بنا رہے تھے. اس وقت میں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹرائنگل ہے گورنمنٹ کا, منسٹر, بیوروکریٹ اینڈ دا کانٹریکٹر, آل 3 آر فرام دا سیم فیملی, سیم ہاؤس. آپ یہ خربوزے اور چھری کی لڑائی کے اندر نہ پھنسائیں. اب ان کی اپنی قسمت ہے, ہماری اپنی قسمت ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو بھی ہم بند کر دیں گے ڈبے میں, پیپلز پارٹی کو بھی بند کر رہی ہے, جماعت اسلامی نے اتنا بڑا ایفرٹ کیا ہے اس کو بھی بند کر رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان بمشکل جیت پائیں, مگر وہ ابھی سے زیوم کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ میئر ہوں گے. وہ میئر کیسے ہوں گے, کہاں سے جیتیں گے, کیسے آ سکتے ہیں؟ جماعت اسلامی تو ایسا ہے کہ اب بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان. لوگ ایک زندگی میں ایک ہی زندگی گزارتے ہیں, میں نے ایک ہی زندگی میں کئی زندگیاں گزاری. واہ. السلام علیکم, میں ہوں فیصل عزیز خان. بہت سارے پاکستان میں ایسی شخصیات ہیں, ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت بہت کارنامے انجام دیے, لیکن ہم ان کو اس انداز کے اندر آپ کو دکھا بھی نہیں پائے ہیں اور کوئی اور میڈیا بھی ان کے بارے میں بتا نہیں پایا. لیکن آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے, انہوں نے انقلاب برپا کیا, انہوں نے سی ایس ایس کیا. ان کے والد کی تربیت, ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ, اسٹرگل سی ایس ایس کیا. پھر انہوں نے کہا کہ کرپشن لینا ٹھیک نہیں ہے, میں یہ کام جاری نہیں رکھوں گا. اچھی پوزیشن پہ ہوتے ہوئے انہوں نے ریزائن کر دیا. سید ڈاکٹر شہاب امام صاحب, سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بہت مختصر سا آپ کا تعارف کروایا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے تعارف میں میرے پروگرام کا ٹائم گزر جاتا. پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا متحدہ قومی موومنٹ کو چھوڑ کر. لوگ کہتے ہیں آپ ایم کیو ایم کا برانڈ ہیں, آپ نے ایم کیو ایم بنائی, آپ ایم کیو ایم کے بانیوں میں, آپ اے پی ایم ایس او کے بانیوں میں, اور آپ نے ایم کیو ایم کو ٹھوکر ماری اور عمران خان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. کیسے؟ دیکھیں, تھوڑی سی میں اس میں کریکشن یہ کر دوں کہ میں نے ایم کیو ایم کو ٹھوکر نہیں ماری, اور میرا اختلاف جو اس وقت ایم کیو ایم میں لوگ ہیں ان لوگوں سے ہے. یہ تو آپ یہ خربوزے اور چھری کی لڑائی کے اندر نہ پھنسائیں. آپ نے ٹھوکر نہیں ماری, انہوں نے آپ کو ٹھوکر ماری. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا, یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ اس وقت جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ پوزیشن میں ہے نہیں آپ کو ٹھوکر مارے. چلیں, آپ کی کافی چیزیں اس میں, مطلب ہمیں تو کافی چیزوں میں پرابلم تھا جو ورکنگ ہے اس کی. ایم کیو ایم میں نے چھوڑی ہے اور پی ٹی آئی والوں نے مجھے اپنے ساتھ زبردستی جوائن کروایا ہے, محبت کے ساتھ, آنر کے ساتھ. زبردستی جوائن کروایا پی ٹی آئی نے؟ کسی مطلب مان کے ساتھ مخصوص ادارے نے کہا کہ پی ٹی آئی جوائن کر لو؟ نہیں, ادارے وغیرہ پی ٹی آئی تو اس وقت جوائن کی ہے جب وہ اداروں کے لیفٹ سائڈ پہ تھے, اور ایم کیو ایم اس وقت چھوڑی ہے جب وہ اداروں کے رائٹ سائڈ پہ ہے. تو یہ بھی اچھا خاصا ایک بولڈ ڈیسیشن ہے. دیکھیں, میں نے زندگی میں ہمیشہ ویسے بولڈ ڈیسیشنز لیے ہیں, مگر میں نے اپنی لائف میں 2 جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرننگ پوائنٹس ہیں میری لائف کے. ایک نوکری چھوڑنا, نہیں میں اس طرف آتا ہوں کہ بیوروکریٹک لائف میں بہت سارے سوالات ہیں. ایک وہ ٹرن, اور دوسرا ٹرن جو 35 سال پرانی رفاقت جو چھوڑی ایم کیو ایم کے ساتھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے 2 ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز تھے لائف کے جو میں نے لیے. اب اپنے آپ کو مضبوط فیل کرتے ہیں, کمزور فیل؟ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتا ہے وہ ذرا یوں ہوتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں الحمدللہ آج بھی, اب بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے بعد سوشلی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اچھا, ہاں, مطلب جو اس میں 2 چیزیں پتہ چلی ہے نا. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایم کیو ایم میں جب تھے
اور اس ایم کیو ایم کو چھوڑنے کے بعد پھر مجھے پتہ چلا اور حیرت ہوئی کہ اچھا یہ بھی دل میں کینہ رکھتا تھا ایم کیو ایم کا. اچھا, تو اس طرح کی بھی جو ہے وہ کافی چیزیں لوگ کھل کے سامنے آئے. ہاں مطلب ویسے تو بڑا آگے پیچھے ہو رہے ہوتے تھے, اور جب ایم کیو ایم چھوڑی تو پھر وہ یار بڑے عجیب سی جگہ پہ تھے, اب ہم بہت خوش ہیں یہ ہے وہ. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا مائنڈ چلتا ہے اینٹی کلاک وائز. میں نے کہا اچھا یہ بھی تھا ہمارے خلاف اور ہمارے ساتھ چل رہا تھا. مگر یہ کہ سوشلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کو چھوڑ کر اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے میں 99% جو ہے نا سوسائٹل اپروول ہے اس میں. میرے اپنے بچوں کا, بیٹی کا بہت زیادہ اس میں وہ رول تھا. عمران خان کے اندر ایسا کیا دیکھا, وائی پی ٹی آئی؟ عمران خان کا ایک تو سب سے اچھی بات, جو بہتر بات وہ یہ ہے کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہے. مجھے جو ہے وہ اپنے سے آدھی عمر کے لڑکا یا لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا, اور ایک آئیڈیالوجیکل اسٹرگل ہے وہ. اور یہی اسٹرگل تھی جو 86 میں سٹارٹ ہوئی تھی دوسرے برانڈ سے. آج وہ برانڈ چینج ہو گیا مگر اسٹرگل تو وہی ہے نا. ایم کیو ایم کی اور پی ٹی آئی کی اسٹرگل ایک ہی ہے. ہاں, جو 86 کی ایم کیو ایم کی جو اسٹرگل تھی اور جو اس وقت عمران خان کی اسٹرگل ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری کامنلٹیز ہیں, بہت ساری سملیرٹیز ہیں. وہاں پہ بھی ایک پرسنالٹی تھی, اس کی پارٹی تھی, وہ پرسنالٹی بیسڈ. دیکھیں ہر چیز پرسنالٹی. اور عمران خان بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, 3 مرتبہ تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا معاملہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ اقتدار میں آئے, پاکستان کے لیے کام کریں. لیکن آفٹر عمران خان دیکھیں لائف اسٹیٹک نہیں ہے نا, لائف از ناٹ اسٹیٹک. اور یہاں ہر دور میں اس طرح کی پرسنالٹیز آئی ہیں اور وقت گزر جاتا ہے, پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں. وہ جو جگہ ہے وہ خالی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ وہ رول کسی نہ کسی اور کو ضرور ڈیزگنیٹ کرتا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل عمران خان کا؟ دیکھیں بہت پراسپیرس ہے اب تک جو انہوں نے اسٹرگل کی ہے پچھلے 8-9 مہینے میں. تو میں تو ان کا بہت بڑا فین ہو گیا ہوں. اس طرح کا جس طرح کی انہوں نے اسٹرگل کی ہے, اسٹیٹس کو توڑا ہے. جیسے 86 میں جو اسٹیٹس کو ٹوٹا تھا جماعت اسلامی کا, اسٹیٹس کو جمعیت علماء پاکستان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص نظر ہے عمران خان صاحب پہ, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈسپیوٹڈ پاپولر لیڈر ہے. پاکستان نے جو پاکستان بھٹو صاحب تو پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوئے تھے. جو پاکستان میں پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لیڈر ہے جو کہ عوامی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. یہ آپ نے نہیں سنا, پاکستان کا پہلا لیڈر عمران خان. دیکھیں ہم نے ہمیشہ اس وقت کنڈیم کیا ہے لوگوں کو جب وہ پاور آف پوزیشن پہ ہوتے. 2005 سے جی میں نے اشرف لباس صاحب کو کہا تھا گورنر ہاؤس میں کہ آپ جو لوگ کر رہے ہیں, آپ کو, حالانکہ میں اس وقت سرکاری نوکری میں تھا اور ظاہر پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں تھا, مگر ظاہر انالیسز اور فیڈ بیک تو ہم دیتے تھے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو کر رہے ہو یہ آپ قوم کے مجرم ہو. 2005 میں کہہ دیا تھا آپ جی. کیا کر رہے تھے ایم کیو والے؟ وہ آپ کو پتہ ہے جو کر رہے تھے, سب کو پتہ ہے, مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کہ ظاہر ہے بھول گئے, لوگ بھول گئے. کیا لوگ بھولتے نہیں ہیں, اچھی بات بھول جاتے ہیں, بری بات یاد رہتی ہے. 2005 میں کیا کر رہے تھے؟ جو آج پیسے بنا رہے تھے, پیسے بنا رہے تھے, قاعدہ قانون ختم کر رہے تھے. آپ جنہیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں نا, ظاہر ہے میں بس اس کو آفیشیل نہیں کرنا چاہتا کہہ کے. مگر دیکھیں 92 میں جب آپریشن ہوا ایم کیو ایم کے اوپر, اور 2002 میں جب یہ سرکار میں آئے, 2 ادوار ہیں نا ایم کیو ایم کے, ویسے تو 3 ہیں, 86 سے 92, 92 سے 2002 اور 2002 سے 2012. تو 2002 تک ایم کیو ایم انٹیکٹ تھی اور بہت مضبوط تھی, سرکار میں نہیں تھی, انٹیگریٹی تھا. 2002 سے 2012 میں ایم کیو ایم فارغ ہو گئی, اقتدار میں تھی, خوب مزے کیے, خوب موج اڑائی. آپ کا ہوم منسٹر رہا ہے, آپ کو اعتراض ہے پولیس میں بھرتیوں کا, آپ نے کتنی بھرتیاں کی؟ بچپن کیسا گزرا, آپ کی پیدائش کہاں ہوئی, آپ کے والد ایک بڑے نامور شخصیت, ان کے بارے میں بتائیں. پھر پڑھائی سے لے کے پھر آپ کا CS یہاں تک کا سفر, ایجوکیشن لائف کے اندر بھی آپ بڑے بروسلی ٹائپ کی شخصیت تھے, مطلب بہت مار کٹائی وغیرہ کی. نہیں میری پیدائش ہوئی ہے حیدرآباد میں, میرے نانا رہتے تھے شاہی بازار میں گھر میں پیدا ہوا تھا. اور پہلے لوگ گھروں میں پیدا ہوتے تھے. ہاں میں گھر میں پیدا ہوا تھا. آپ والے ماڈل سارے گھر میں پیدا ہوئے. جی بالکل. اور 6ٹھی کلاس سے پھر میں نے اپنی پاکستان میں ایجوکیشن پبلک اسکول حیدرآباد سے اسٹارٹ کی. ٹھیک ہے. اور اس وقت مجھے 2 لینگویجز آتی تھیں بولنی. ایک تھی عربک جو کہ خرطوم میں سوڈان میں عربی بولی جاتی تھی, اور دوسری تھی انگلش. اور سارے کلاس کے بچے اور سارے محلے کے بچے
مجھ سے دوستی کرتے تھے اپنی انگریزی ٹھیک کرنے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ میٹرک تک جب میں آیا تو میری انگلش فارغ ہو چکی تھی, تلفظ بھی خراب ہو گیا تھا اور کافی مسائل ہو گئے. اور جنت میں جانے کے لیے عربی نہیں سیکھتے تھے آپ سے؟ عربی تو پھر میں آہستہ آہستہ بھول گیا ساری نا, چونکہ بولنے والا کوئی نہیں تھا. بڑے بھائی کو تو خیر جو مجھ سے بڑے ہیں وہ 4 سال مجھ سے بڑے تھے, 9th میں آئے تھے وہ, تو ان کو تو ابھی بھی یاد ہے, وہ تو فلوئنٹ ہے عربک میں. میں مکس ظاہر حیدرآباد میں تھے تو پھر وہ اردو بھی سیکھ رہے تھے, پھر ایک سندھی لینگویج آ گئی تھی, تو عربک بیچاری پیچھے رہ گئی. میں نے میٹرک کیا ہے 83 میں, اور والد صاحب پھر ظاہر کمپیوٹرز کے آدمی تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کمپیوٹرز پڑھ کے امریکہ چلے جانا, اور وہ آئی ٹی بوم آ رہا تھا اس وقت. تو بڑے بھائی نے جو ہے میرے کان میں کہا نہیں تم نے بھی ڈاکٹر بننا ہے, اور میرا نام بھی نہیں لینا کہ میں نے تمہیں کہا ہے. تو وہ ظاہر بھائی کا نام بھی نہیں لیا اور اپنے اوپر لے کے پھر میڈیکل میں انٹر کیا, اور میری ٹاپ میرٹ تھی. تو میں اپنے دوست کے ساتھ گیا, سلیم قاضی جو اختر جی قاضی کے بھتیجے تھے, ہم گئے کوئی 2 بجے کے قریب جام شروع, پہلی دفعہ اور آخری دفعہ. تو وہاں پہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ لسٹ میں میرا نام تو بڑا اوپر, ہم نوٹس بورڈ میں صرف اپنا نام اوپر دیکھنے گئے تھے. تو وہاں پہ سائڈ سے ایک ریوڑ آیا 30-35 لڑکوں کا, اور وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہا تھا, پھر وہ ہمیں دیکھ کے نیچے آ گیا. اور وہ جتنا میں اس وقت موٹا ہوں تو وہ شخص اتنا موٹا تھا, اس نے ایک ہاتھ پہ مجھے اٹھایا اور ایک ہاتھ پہ میرے دوست کو اٹھا لیا, اور پوچھا تم لوگ کون ہو, کیا ہو. مجھے تو اردو ٹھیک نہیں آتی تھی بولنی, تو سندھی تو بہت دور کی بات ہے. سندھی میں بات کر رہے تھے؟ ہاں, وہ سندھی میں گفتگو کی انہوں نے, اور کہا کہ بھائی آپ لوگ, خیر ان دا اینڈ پوچھا یہ کون ہے کیا ہے, مجھ سے گفتگو نہیں کی. انہوں نے کہا سید ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں. اینڈ میں اس نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی نان سندھی ادھر آئے, تو آپ لوگ تو اپنے بچے ہو, تو یو گو اینڈ انجوائے, یو گو اینڈ انجوائے کو, یو گو اینڈ انجوائے. سندھ میڈیکل کالج آ گئے. پہلے دن ہی وہاں پہ ایک آدمی کو درخت سے باندھ کے جماعتی مار رہے تھے. اور وہ جماعت کہاں پہ, وہ بندہ کون تھا جس کو مار رہے تھے؟ میں نے کہا یار وہاں اس نے پکڑ لیا تھا بندے نے, اور یہاں پہ یہ جماعتی مہاجروں کو مار رہے ہیں. وہاں کنہوں نے پکڑا تھا, وہ کون سی پارٹی کے سندھ والے تھے؟ وہ جی سندھ والوں نے آپ کو پکڑا, ایک بغل میں پکڑا. اور میں کنفیوز ہو گیا کہ جام شروع میں یا وہاں پہ بھی پٹائی اور کراچی میں بھی پٹائی. خیر وہ جو صاحب تھے ان کو ہم نے ریسکیو کیا, اپنی گاڑی میں بٹھایا, پٹی شٹیاں کرا کے ان کو گھر پہ چھوڑا. اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹ ڈے ان اے پی ایم ایس او. اچھا, کیونکہ وہ ایک مرکزی رہنما تھا اے پی ایم ایس او. جب ہم کوریڈور سے گزرتے تھے, ہاسٹل میں تو رہتے نہیں تھے, تو وہاں پہ لڑکیوں کی رونے کی آواز آتی تھی. سندھ میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں باہر نکلتے تھے, اور جو لڑکی سمجھ میں آتی تھی کندھے میں ڈال کے لے جاتے تھے. ایک کب کی بات ہے, کون تھے یہ لوگ جو ہاسٹل میں رہتے تھے؟ پولیس والے تھے؟ نہیں, اسٹوڈنٹ سے سندھ میڈیکل کالج کے. کون سی سیاسی جماعت سے تھے؟ کسی سیاسی جماعت کے نہیں تھے. وہ سب جو ہاسٹل میں رہتے تھے انہوں نے اپنا ایک وہ بنا رکھا تھا, گینگ بنایا ہوا تھا. ہاں. اچھا, پھر یہ کہ جب ہم تھوڑے سے مضبوط ہوئے اور تھوڑے سے طاقت میں آئے, بروس لی بن گئے آپ, تو ان کو سمجھایا کہ آپ لڑکی مت اٹھانا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو پھر بھی اٹھائیں گے. تو وہاں پہ جو پنجاب وہ جو سیٹلرز تھے نا اندرون سے, وہ بھی رہتے تھے. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ بھائی وہ کوڑی آ گئی ہے. تو پھر ہم نے مدد لی لائنز ایریا ایم کیو ایم کی یونٹ کی, اور پھر انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ لڑکیوں کو ریسکیو کیا, اور وہ پھر یہ کام ہونا بند ہوا. کافی لڑائی جھگڑا ہوا اس پہ, کالج بند ہو گیا, یہ ہو گیا, مگر ہم نے پھر بھرپور اپنی بہنوں کی, اپنی بیٹیوں کی عزت کے لیے اس کام کو ہم نے بند کرا دیا. شادی سے پہلے کتنے معاملات, کتنے عشق, کتنی دوستیاں؟ نہیں, ٹائم ہی نہیں ملا, یقین کریں اس طرح کے کام کا. چونکہ پالیٹکس کے بعد جو تھوڑا بہت مجھے وقت ملتا تھا میں اس میں پڑھتا تھا. وہ جو بھی سیٹ پہ آ رہا ہے وہ سب یہی باتیں کرتے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر شادی آپ نے خود کی, ابا نے کرا دی, اماں نے, یا بھابھی نے کہا؟ اماں نے کرا دی اپنے بھائی کی بیٹی سے. اچھا, ماشاء اللہ سے ایک ہی شادی ہے ابھی تک آپ کی؟ ہاں, ایک ہی ہے, اور رہے گی بھی ایک. اب تو عمر ڈھل گئی تو اب کیا ہوگی. اگر ہوتی تو 10-12 سال پہلے ہو سکتی تھی, ہو جاتی. آپ سید ہیں, انٹیریئر سندھ کے ہیں, کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ قائم علی شاہ صاحب کا گاؤں ہے, وہ بھی ان کی بھی عمر ڈھل گئی, انہوں نے ماشاءاللہ بہت سارے نکاح فرمائے ہیں. ان کی اپنی قسمت ہے, ہماری اپنی قسمت ہے. قسمت کا معاملہ ہے, ایفرٹ کا معاملہ نہیں.
کسٹم کی نوکری لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی خزانے کی نوکری ہے, یعنی کہ پر ڈے لوگوں کو پیسہ ملتا ہے. آپ نے ایک سونے کی چڑیا والی پوسٹنگ چھوڑ دی, نوکری چھوڑ دی, ریزائن کر دیا, کیوں؟ ویسے تو میں نے اپنی اس میں کوشش میں اچھی نوکری کرنے کی کوشش کی, مگر 2006 کے بعد سے تو میں ایبسولوٹ تھا. کوشش میری یہی تھی, میں کلیم کبھی نہیں کیا کہ میں ایبسولوٹ تھا. تو ایک تو یہ کہ میرا ہاتھ کھینچا رہتا تھا, اور ہاتھ کھینچا رہتا مطلب یہ کہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا, اور ظاہر ہے پیسے نہیں بناتے تھے کسٹم والے, نوٹ بالکل قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا. کبھی آپ نے رشوت لی نہیں؟ 2006 کے بعد سے تو کبھی نہیں لی. ارے واہ 2006 سے پہلے لیتے تھے؟ کب کتنے؟ تو پھر طوائف لے لیا, کسی سے ٹی وی پکڑ لیا, کسی سے اس طرح کے کام تو ہوتے. ٹی وی پکڑ لیا, اے سی پکڑ لیا؟ اے سی نہیں, ٹی وی پکڑ لیا, ٹی وی اور موبائل فونز بس. یہ ہاں, مگر اے سی ویسی نہیں. اچھا میں سٹی گورنمنٹ میں گیا, گورنمنٹ آف سندھ میں, تو وہ ایک میری لائف کا ایک تو یہ کہ عمرے پہ میں اپنے والد صاحب کو لے کے جا رہا تھا, تو انہوں نے احرام پہننے سے پہلے جتنے ایکسپینسز آئے وہ مجھے دے دیے. آپ کے والد نے؟ ہاں. تو انڈائریکٹ میسیج وہ کم بولتے تھے, بہت کم گو تھے, تو انہوں نے انڈائریکٹ میسیج مجھے یہ دیا کہ آئی ول ناٹ یوز یور منی واٹ سو ایور. تو میں نے یہ سوچا جب میرے والد صاحب بھی اس طرح کے کام کو اپروو نہیں کرتے تو پھر میں وہاں سے بالکل دور ہو گیا. پھر سٹی گورنمنٹ میں آیا, یہاں پہ آیا تو یہاں پہ تو پبلک ڈلیوری تھی, جیسے ایڈیو ہیلتھ ہے تو دوائیوں کے پیسے کھا جاؤ, میں نے نہیں کھانے دیے کسی کو. اور ایکس رے جیسے لوگ باہر بیچ دیتے وہ نہیں بیچنے دیے, بہت لڑائی جھگڑا کیا. سٹی گورنمنٹ میں 6 سال. مصطفیٰ کمال کے دور میں مصطفیٰ کمال کے لیفٹ ہینڈ تھے یا رائٹ ہینڈ تھے؟ نہیں, ہم تو ان کے پیچھے تھے. اچھا پیچھے تھے, آپ نے کہا پیچھے ہیں, پیچھے ہیں نہیں ہے؟ نہیں ہے, نہیں ظاہر ہے پیچھے تھے. ہاں, ان کی اسپیڈ کے ساتھ کام کر رہے تھے. ان کی اسپیڈ سے زیادہ کام کرتے تھے. اس میں انہوں نے جو کام کیا وہ بہت ویژنری تھا, مگر ان کی ٹیم جو تھی اس میں جاوید حنیف صاحب بھی تھے, میں تھا, اور بھی لوگ تھے. مسعود عالم ہیں وہ بہت ایکٹیو تھے, ایک ریحان خان تھے وہ بہت بہتر تھے. تو اٹ واز اے ٹیم ورک, مگر یہ کہ وہ بہت بہتر زمانہ تھا, اور میں نے کوئی کسی قسم کا 2 نمبر کام مصطفیٰ کمال کے ارد گرد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. 2 چیزوں کے بس, وکالت یہ آخری کام ہم زندگی کا کر رہے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی میں جو شمولیت ہے یہ بھی لاسٹ ہوا ہے. اب جب تک چلتا ہے, جب تک زندگی ہے. اچھا, اب آپ عمران خان کے ساتھی ہیں, عمران خان کو فالو کر رہے ہیں, عمران خان سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ ایم این اے بنیں گے, ایم پی اے بنیں گے؟ عمران خان کی خدمت, یہ پاکستان کی خدمت عمران خان کے ساتھ کس پیرامیٹر میں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, مجھے اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ایم این اے, ایم پی اے, ایڈوائزری, تو میرے پاس کرنٹ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس میں وہ تھا اویلیبل. ایس اے ٹو پی ایم اور اس طرح کے, اور ایم کیو ایم سے نہیں, میجر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تھا. تو لینے والی کہانی تو ہے نہیں. جو کسٹمز کی نوکری چھوڑ سکتا ہے, اور کوئی کون آپ کو آفر کر رہا تھا؟ شہباز شریف صاحب کے آپ ایڈوائزر بننے کے چکر میں تھے؟ شہباز صاحب کا بھی بن سکتا تھا, گورنمنٹ آف سندھ میں بھی بن سکتا تھا. مراد علی شاہ صاحب کے یا قائم علی شاہ صاحب کے؟ نہیں, مراد علی شاہ صاحب کے, مگر میں نے وہ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا. مراد علی شاہ صاحب آپ کو ایڈوائزر بنا رہے تھے؟ ظاہر بیچ میں لوگ تھے, ڈائریکٹ بات تو نہیں ہوئی میری ان سے, ہاں, مگر تھا, مطلب وہ پاسبلٹی. شہباز شریف صاحب بھی آپ کو منسٹر بنا رہے تھے؟ یس. کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 14-15 سال میں, عمران خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ کے اندر بھی کراچی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا ہے. ریپریزنٹیٹیوز جو یہاں پر پی ٹی آئی کے رہے, انہوں نے ایفرٹ کیا, نہیں کیا, ویک تھا, وہ نہیں کر سکے, وہ لوکل یہاں کے نہیں. بہت سارے تو پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹیو لوکل نہیں ہیں کراچی کے, جو کراچی کو سمجھتے ہوں. آپ کے آنے سے کم از کم کراچی والوں کو یہ ہوا کہ یہ کراچی اور سندھ کی چیزوں کو اچھی طرح جانتے سمجھتے ہیں, بیوروکریٹکلی بھی سمجھتے ہیں, کام بھی کر چکے ہیں, گراؤنڈ کے آدمی ہیں, ایک ایسی پارٹی کے آدمی ہیں. آپ تو شاید سینکڑوں ہزاروں بندے پی ٹی آئی میں شاید جمع کرانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کروا رہے نہیں کروا رہے. تو یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے, عمران خان کو پتہ ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا اور آپ اگلے 5 سال میں کیا ڈیلیور کریں گے ان کے ساتھ. دیکھیے, خان صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, مگر یہاں پہ جیسے علی حیدر زیدی وغیرہ ہیں اور جو دوسرے یہاں کے رہنما ہیں, ان کے ساتھ تو ہماری اچھی کوآرڈینیشن چل رہی ہے. اور کراچی میں جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 15 تاریخ کو, اور پی ٹی آئی کو ہم نے ریپرزینٹ کیا تھا.
وہاں پہ الیکشن کمیشن میں، تو آئی ایم شیور کہ میئر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آئے گا اس دفعہ. اور فیڈرل میں اگر عمران خان صاحب کی جاب وہ آ جاتی ہے سرکار، تو کراچی پنپے گا ہی تب جب میئر ایک پارٹی اسی پارٹی کا ہو جس کی وفاقی صوبائی گورنمنٹ بھلے نہ ہو، وفاقی گورنمنٹ ہو. میئر پی ٹی آئی کا ہو، وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی، کراچی کا مسئلہ تب حل ہوگا. تب حل ہو جائے گا. سندھ میں گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، سندھ میں کسی کی بھی ہو، پی ٹی آئی کی نہیں آ رہی. نہیں آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے، مگر ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں نا اس وقت. ویسے تو جو انڈیکیٹرز ہیں، جو پاپولرٹی گراف ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ تاریخی شکست ہوگی پیپلز پارٹی کی. اب جو حکومت الیکشن اب جو الیکشنز ہوں گے پیپلز پارٹی ہار جائے گی بہت بری طرح سے. جو فلڈز میں انہوں نے کیا، جو مہنگے داموں چیزیں پروکیور کر کے اور لوگوں تک پہنچی نہیں، آج تک فلڈز کے جو افیکٹیز ہیں وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. تو جو نیچر ہے نا، لا آف نیچر، وہ بھی تو حرکت میں آتا ہے. لا آف نیچر از واٹ اٹ از اللہ. تو اللہ کی بھی تو لاٹھی موو کرے گی نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی منسٹر آتے تھے، پھر بیوروکریٹس کے ساتھ وہ ساز بات کرتے تھے، پھر بازار سے کوئی ٹھیکیدار ڈھونڈتے تھے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ بھائی منسٹر ہے، بھائی جو ہے وہ بیوروکریٹ ہے، اور بھائی ٹھیکیدار ہے. ہر چیز گھر میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹرائنگل ہے گورنمنٹ کا، منسٹر، بیوروکریٹ اینڈ دا کانٹریکٹر، آل تھری آر فرام دا سیم فیملی، سیم ہاؤس. ان ہاؤس ہو گیا سارا. اب ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ روڈیں بنتی ہیں نہیں بنتی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگوں کا مسائل حل ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کی عوام کی بس ہو گئی ہے، اور ان کو تاریخی شکست ہوگی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے ہاتھوں. میئر کیسے جیتے گی؟ میئر شپ تو بہت مشکل کام ہے پی ٹی آئی کے لیے جیتنا. 7 ڈسٹرکٹس بن چکے ہیں، 2 ڈسٹرکٹ پیپلز پارٹی نے بڑے کریٹیو انداز سے بنائے ہیں. اس میں تو بڑا مشکل چانس ہے پی ٹی آئی کا. تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے پاس. نہیں ایسا نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں جب میں پہلے ڈی لمیٹیشن کے بھی کیسز ایم کیو ایم کے دیکھے ہیں ایز اے لائر، تو انہوں نے جو زیادہ یو سیز کریٹ کی ہیں وہ کی ہیں ویسٹ میں اور کیماڑی ٹاؤن میں. اور میں نے ناصر شاہ صاحب بھی الیکشن کمیشن میں آئے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ نے یہ جو کریٹ کی ہے نا، اس وقت میں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی تھی، میں نے کہا اس کا بینیفٹ پی ٹی آئی کو جائے گا. منگو پیر میں آپ نے جو ہے وہ 19 یونین کمیٹیز بنائی ہیں. ایم کیو ایم کو نہیں جائے گا بینیفٹ، پیپلز پارٹی کو نہیں جائے گا، جماعت اسلامی کو نہیں جائے گا، پی ٹی آئی کو جائے گا. اور یہ ساری حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے کی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اپنے دانش میں انہوں نے کیے اپنے لیے یا ایم کیو ایم کو ڈیمیج کرنے کے لیے، مگر وہ انہوں نے ڈائریکٹلی اس کو بینیفٹ کر دیا پی ٹی آئی کو. تو پی ٹی آئی کے میئر کو تو اللہ اگر چاہے تو وہی روک سکتا ہے، باقی دنیاوی طور پہ تو کوئی نہیں روک سکتا. کراچی کا میئر پی ٹی آئی کا ہوگا. یس، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو بھی ہم بند کر دیں گے ڈبے میں، ایم کیو ایم کو بھی پی ٹی آئی ڈبے میں بند کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی بند کر رہی ہے، جماعت اسلامی نے اتنا بڑا ایفرٹ کیا ہے اس کو بھی بند کر رہے ہیں. وہ تو خامہ خائی کا. جماعت اسلامی تو ایسا ہے کہ عبداللہ کی شادی میں بیگانہ، وہ اب بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. حافظ نعیم الرحمان بمشکل جیت پائیں، مگر وہ ابھی سے زیوم کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ میئر ہوں گے. وہ میئر کیسے ہوں گے؟ کہاں سے جیتیں گے؟ کیسے آ سکتے ہیں؟ مطلب ایسے جیسے کہ میں جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کا ہیرو سمجھنے لگوں 40 ویسٹ پہ. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے اپنی کریئر کے اندر جو بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اب بیسکلی بڑی کامیابیاں، سالڈ کامیابیاں ان کے کریئر کے اندر اس موڑ پر آ کے کھڑی ہوئی ہیں. بڑے دعوے کر دیے ہیں. ان بڑے دعووں کے اندر کتنی کامیابیاں حاصل ہوں گی، چند ماہ کے اندر اس کے رزلٹس آ جائیں گے. دوبارہ بلائیں گے انہیں. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.